اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم ضیاء النبی شریف کا 93 نمبر درس شروع کر رہے ہیں۔ آج کے درس کے اندر ہم آپ کے سامنے منکرین معراج کی دوسری قسم بیان کریں گے، جو کچھ حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ضیاء النبی شریف کی دوسری جلد کے اندر لکھا ہے۔ تو حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اب ذرا ان اثرات کے ارشادات کی طرف توجہ فرمائیے جو معراج اور دیگر معجزات کا اس لیے انکار کرتے ہیں کہ یہ خلاف عقل ہیں۔ ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ کائنات کا یہ نظام، اس میں یہ بے عدل ارتباط اور موزونیت، بے مثل ترتیب اور یکسانیت اس امر پر شاہد عادل ہے کہ یہ نظام چند قوانین اور ضوابط کا پابند ہے جنہیں قوانین فطرت کہا جاتا ہے، اور فطرت کے قانون اٹل ہیں، ان میں رد و بدل ممکن نہیں، ورنہ کائنات کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے۔ اس لیے عقل معجزات کو تسلیم نہیں کرتی، کیونکہ یہ قوانین فطرت کے خلاف ہوتے ہیں۔ معراج بھی ایک معجزہ ہے، اس لیے یہ بھی عقلاً محال ہے۔ اس کے متعلق حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ گزارش یہ ہے کہ علماء اسلام نے معجزہ کی جو تعریف کی ہے وہ یہ نہیں کہ معجزہ وہ ہوتا ہے جو قوانین فطرت کے خلاف ہو اور نوامیس قدرت سے برسر پیکار ہو، بلکہ علماء اسلام نے معجزہ کی تعریف بئی الفاظ کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ الاتیان بامر خارق للعادت یقصد بہ بیان الصدق من ادعا انہ رسول اللہ، یعنی مدعی رسالت کی سچائی ثابت کرنے کے لیے کسی ایسے امر کا ظہور پذیر ہونا جو عادت کے خلاف ہو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ یہ تعریف نہیں کی گئی کہ معجزہ وہ ہے جو قوانین فطرت اور نوامیس رسالت کے خلاف ہو، اس لیے نوامیس قدرت کے خلاف ہو اسے معجزہ کہا جاتا ہے، یہ تعریف کرتا نہیں کی گئی ہے۔ ان لوگوں کا یہ اعتراض تو تب قابل قبول ہوتا جب معجزہ کو نوامیس قدرت کے خلاف مانا جاتا۔ ہو سکتا ہے یہ معجزہ قانون فطرت کے مطابق ہی روح پذیر ہو، لیکن ابھی تک وہ قانون فطرت ہمارے ادراک کی سرحد سے ماوراء ہو۔ یہ دعویٰ کرنا کہ فطرت کے تمام قوانین بے نقاب ہو چکے ہیں اور ذہن انسانی نے اس کا احاطہ کر لیا ہے، یہ انتہائی مضحکہ خیز الفاظ ہیں اور غیر معقول ہیں۔ آج تک کسی فلسفی نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ اس نے قانون فطرت کو سب کو اس کا احاطہ کر لیا ہے، یعنی سارے قوانین فطرت جو ہے اس کے سامنے وہ نمودار ہو چکے ہیں۔ آج تک کسی بھی فلسفی نے، کسی بھی سائنسدان نے، کسی بھی شخص نے ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ اٹل ہے اور متغیر چیز ہے، یہ ناقابل تسلیم بات ہے۔ یہ خیال تو تب قابل قبول ہوتا جب ان قوانین کو ہر قسم کے نقص اور عیب سے مبرہ سمجھ لیا جائے اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ اختیار کیا جائے کہ اس کائنات کی آرائش و زیبائش کے لیے یہی قوانین کفایت کرتے ہیں، لیکن اہل خرد کے نزدیک یہ خیال محل نظر ہے۔ چنانچہ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے مقالہ نگار نے معجزہ کے اوپر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے، یعنی یہ ایک نظریہ، ایک غیر معقول تصور اور خوش فہمی ہے کہ فطرت کا طریقہ کار اتنا دانشمندانہ اور بہترین ہے کہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی جائز نہیں۔ اس کے علاوہ یہ امر بھی قابل غور ہے کہ کیا آپ اللہ تعالیٰ کو وجود کو مانتے ہیں یا نہیں؟ اگر منکر ہیں تو آپ سے معجزات کے متعلق بات کرنا عبث اور قبل از وقت ہے۔ پہلے تو ہم آپ کو اس بات پر ایگری کریں، اس بات پر قائل کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے وجود کو مان لیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ معجزہ کی بات آئے گی۔ حضرات محترم، اگر آپ وجود خداوندی کے قائل تو ہیں، لیکن آپ کا تصور یہ ہے کہ خدا اور فطرت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، یا آپ خدا کو خالق کے کائنات مانتے ہیں لیکن یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اب اپنی پیدا کردہ چیز وہ دنیا میں کوئی عمل دخل نہیں ہے اس کا،
تو وہ اس میں کسی طرح کا تصرف نہیں کر سکتا، بلکہ الگ الگ بیٹھ کر ایک طرف بیٹھ گیا ہے بے بس تماشائی کی طرح، کائنات کی ہنگامہ آرائی کو وہ خاموشی سے دیکھ رہا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر معجزہ کے انکار کی وجہ سمجھ آ سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ ذات خداوندی کے بھی قائل ہیں اور یہ بات بھی مانتے ہیں کہ وہ قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، وہ جو چاہے جس طرح چاہے جب چاہے جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کے پاس اختیار ہیں، وہ یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ کوئی بھی پتا اس کے اذن کے بغیر نہیں ہل سکتا، جنبش تک نہیں کر سکتا، تو پھر آپ کا نوامیس فطرت کو غیر متغیر تسلیم کرنا، یقین کرنا، اور اس بنا پر معجزات کا انکار کرنا ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عام معمول یہ ہے کہ وہ علت و معلول اور سبب و مسبب کے تسلسل کو قائم رکھتا ہے، اور ظہور معجزہ کے وقت اس نے اپنی قدرت و حکمت کے پیش نظر خلاف معمول اس نظر کو نظر انداز کر دیا ہے، کیونکہ وہ ایک بااختیار ہستی ہے اور جو جب چاہے وہ معمول کو بدل دے۔ تو برادران اسلام، اس طرح حضور امت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک واقعہ فرضی ان کے سامنے رکھ کر ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص ہے، اس کا معمول یہ ہے کہ وہ رات کو 10 بجے سوتا ہے اور صبح 4 بجے وہ اٹھ جاتا ہے، یعنی ہر روز کا معمول ہے۔ آپ کے مشاہدہ میں یہ بات ہے کہ شخص رات کو 10 بجے سوتا ہے اور صبح 4 بجے اٹھ جاتا ہے۔ ایک رات آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی کیا کرتا ہے، پوری رات جاگ رہا ہوتا ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز فطرت کے خلاف ہے، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج وہ خلاف معمول وہ ساری رات جاگتا رہا ہے، یعنی اس کے ساتھ رات کو جاگنے کا جو وقت تھا اور صبح بیدار ہونے، رات کو سونے کا وقت اور صبح بیدار ہونے کا جو وقت تھا، وہ ایک طریقہ اس کا تھا، اس کی عادت تھی، اور یہ کام جو ہے اس کی عادت کے خلاف ہو گیا ہے، اس کی فطرت کے خلاف ہو گیا ہے۔ تو برادران اسلام، اسی طرح اگر آج وہ ایسا کر رہا ہے تو ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے۔ تو اسی طرح ان قوانین فطرت کو عادت خداوندی اور معمول ربانی سمجھنا چاہیے، اور کسی چیز کا خلاف معمول وقوع پذیر ہونا قطعاً وہ اس بات کے ناممکن ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا۔ یعنی قوانین فطرت کو ہم عادت خداوندی کہہ سکتے ہیں۔ معجزات کے بارے میں زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت کے پیش نظر خلاف عادت ایسا کیا ہے، اور یہ قطعاً ناروا نہیں۔ مغربی فلاسفہ میں سے ہیوم نے معجزات پر بحث کی ہے اور بڑی شد و مد سے اس کا انکار کیا ہے۔ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے جو طریقہ اس نے اختیار کیا ہے وہ توجہ طلب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارا تجربہ و مشاہدہ یہ ہے کہ عالم ایک مخصوص نہج اور متعین انداز کے مطابق چل رہا ہے، اور معجزات ہمارے تجربہ اور مشاہدہ کے خلاف روح پذیر ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر معجزات کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس جو دلائل ہیں وہ تجربہ و مشاہدہ کے دلائل و براہین سے جب تک زیادہ قوی اور مضبوط نہ ہو، اس وقت تک ہم معجزہ کو تسلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ ثبوت معجزہ کے لیے ایک ایسے وصلی دلائل کا موجود نہیں ہے۔ اس لیے عقلاً معجزہ کا امکان تسلیم کرنے کے باوجود ہم اس کے وقوع کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ انسائکلوپیڈیا کا مقالہ نگار ہیوم کے اس نظریے پر بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ہم تمہارا یہ قاعدہ ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے کہ معجزات تجربہ اور مشاہدہ کے خلاف ہوتے ہیں، کیونکہ تجربات سے تمہاری مراد کیا ہے؟ کیا تم یہ کہتے ہو کہ معجزہ تمام تجربات کے خلاف ہوتا ہے؟ یا تو آپ کا یہ قاعدہ کلیہ متعدی دلیل سے پہلے آپ یہ ثابت کر لیں کہ آپ نے تمام تجربہ کا احاطہ کر لیا ہے، پھر آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ معجزہ ان تمام تجربات اور تمام مشاہدات کے خلاف ہے۔ جب تک آپ اپنی دلیل کو کلیتاً ثابت نہیں کر سکتے، اس وقت تک آپ معجزے کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو برادران اسلام، اگر آپ یہ کہیں کہ تجربات سے مراد تجربات عامہ ہیں، یعنی معجزہ تجربات کے عامہ کے خلاف ہے، تو پھر اس سے تو فقط اتنا ہی ثابت ہوتا ہے کہ معجزہ عام تجربات اور معمولات کے خلاف ہے، تمام تجربات اور مشاہدات کے مخالف ہونا تو لازم نہ آیا۔ ہو سکتا ہے معجزہ کسی تجربہ کے مطابق ہو، لیکن وہ تجربہ آپ کے مشاہدہ کے، یعنی آپ کے اندر فام کے اندر وہ نہ آیا ہو، ابھی اس کے اندر آپ نے ادراک نہ کیا ہو۔ تو برادران اسلام،
استاد احمد امین مصری ہیوم کے فلسفہ پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہیوم نے اپنے مقالہ میں معجزات پر بحث کی ہے اور بڑی کوشش سے اس کا بطلان ثابت کیا ہے۔ اس میں اس نے لکھا ہے کہ کیونکہ معجزات ہمارے تجربہ کے خلاف ہے اس لیے کا ناقابل تسلیم ہے۔ استاد موصوف لکھتے ہیں کہ ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم سے یہ پوچھیں کہ ایک طرف تو تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ علت و معلول اور سبب و مسبب کا حقیقت الامر سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ہمارا مشاہدہ کرتے ہم آئے ہیں، ایسا تو یوں ہو جاتا ہے، اس لیے ہم نے ایک چیز کو دوسری چیز کی علت فرض کر لیا ہے، حالانکہ حقیقت میں اس کا علت ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور ایک دوسری طرف تم معجزہ کا انکار کرتے ہو اس احساس پر کہ کرتے ہو کہ یہ مشاہدہ اور تجربہ کے خلاف ہے، جب تمہارے نزدیک علیت اور معلولیت کا کوئی قانون نہیں ہے، ہر چیز بغیر تحقیق کے وقوع پذیر ہو رہی ہے اور کسی چیز کے ساتھ ربط نہیں ہے، تو پھر اگر معجزہ کا وقوع ہوا اس کی ہم تعلیل کرنے سے قاصر ہیں تو کون سی کا بات ہو گئی؟ پہلے بھی جتنی چیزیں ماضی وجود میں آئی ہیں وہ علت حقیقیہ و علت حقیقیہ کے بغیر وجود میں آئی ہیں، تو یہ امر بھی بغیر علت کے ظاہر ہوا ہے، تو پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک کو تو تم تسلیم کرتے ہو دوسرے کا تم انکار کر دیتے ہو؟ تو میں اپنے فلسفے کی بنیاد پر سرے سے فراموش ہو گئی ہیں یہ چیزیں۔ اور بعض صاحبان نے اپنے جذبہ تجسس کی یہ تھپکی دے کر سلا دیا ہے کہ ان واقعات کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے، یہ معجزات محض عقیدت مندوں سے کے جوش عقیدت کی کرشمہ سازیاں ہیں کہ انہوں نے معمولی اور عادی واقعات کو مبالغہ آمیزی سے اس طرح بیان کیا ہے کہ انہیں خرق عادت بنا کر رکھ دیا ہے۔ جو لوگ تحقیق و جستجو کی خاصدار داریوں میں آبلہ پائی کی زحمت برداشت نہ کرنا چاہتے ہوں ان کے لیے محفوظ اور آسان ترین طریقہ کار یہی ہے، لیکن کیا یہ کسی مشکل کا حل ہے؟ کیا اس سے کوئی ایسا عقدہ جو نہ حل ہو سکتا ہو کھل سکتا ہے؟ یہ غور طلب ہے۔ آخر میں حضور علامت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں ایک اور مقالہ کی طرف اشارہ کرنے کی اجازت طلب کرتا ہوں۔ معجزات کے بارے میں جناب محترم سر سید احمد خان نے ایک مفصل مقالہ لکھا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ معجزہ اس وقت تک معجزہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ قوانین قدرت کے خلاف نہ ہو، کیونکہ اگر کسی قانون قدرت کے مطابق ہوگا تو اس کا ظہور نبی کے علاوہ کسی اور شخص سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے معجزہ کا خلاف قانون ہونا ضروری ہے، کیونکہ قوانین قدرت اٹل ہیں، ان میں سے کسی قسم کی تبدیلی یا رد و بدل کا رونما ہونا قطعاً باطل ہے، کیونکہ نصوص قرآنیہ میں بارہا یہ تصریح کی گئی ہے کہ قانون قدرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، اس لیے ثابت ہوا کہ معجزہ کا وقوع باطل ہے۔ تو آپ نے سید محترم کا استدلال ملاحظہ فرما لیا، انہوں نے معجزہ کی من گھڑت تعریف کر کے معجزہ کا بطلان کیا ہے، حالانکہ ہم پہلے پتہ آئے ہیں کہ علماء اسلام کے نزدیک معجزہ کی تعریف یہ قطعا نہیں ہے کہ معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جو قانون قدرت کے خلاف ہو، تو ہم نے بتایا کہ معجزہ وہ ہوتا ہے جو عادت کے خلاف ہو۔ جب ہم پہلے یہ بات واضح کر چکے ہیں تو ان کی یہ تعریف کا کوئی بھی مقام نہیں ہے۔ معجزات کو قوانین فطرت کے خلاف کرنے کا دعویٰ تو تب درست ہو سکتا ہے کہ جب پہلے تمام قوانین فطرت اور سنن الہیہ کا احاطہ کرنے کا دعویٰ کوئی ثابت کر لے۔ جب تک یہ دعویٰ ثابت نہ ہو، اور یقیناً ثابت ہو ہی نہیں سکتا کہ معجزات کو سنن الہیہ کے خلاف ٹھہرانا سراسر تو پھر لغوی ہے۔ بہرحال جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، اس کے قادر مطلق ہونے کو تسلیم کرتا ہے اور یہ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے بس تماشائی کی طرح اس ہنگامہ خیز شر کو دور سے بیٹھا ہوا دیکھ نہیں رہا، بلکہ اس کے حکم، اس کی حکیمانہ تدبیر اور اس کے قانون کے اس کے اذن سے نبض ہستی محو خرام ہے، اس سے قطعاً ایسے معجزات کے بارے میں شک نہیں ہونا چاہیے جو صحیح اور قابل وثوق ذریعے سے ثابت ہو چکے ہیں۔ قرآن کریم میں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم ترین معجزہ کو یعنی معجزہ معراج کو جس مخصوص اسلوب سے بیان کیا گیا ہے، اس میں غور کرنے کے بعد عقل سلیم کو بلا چون و چراں ماننا پڑتا ہے کہ یہ واقعہ جس طرح قرآنی آیات اور حدیث صحیحہ میں مذکور ہے وہ سچ ہے، جس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو برادران اسلام،
حضرت علامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ پہلے منکرین کے دلائل کو بیان کیا ہے، پھر ان کا رد کیا ہے کہ انہوں نے دلائل کس طرح دیے ہیں، پھر آپ نے ان کا رد کیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معجزہ کو، تمام معجزات کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب باتوں کو بغیر کسی جھجک کے تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ کے نبی کی جو بات ہے، اللہ کے نبی کا جو فرمان ہے وہ حکم الہی ہوتا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی۔ جب قرآن یہ فرما رہا ہے تو گویا اللہ کے نبی کا ہر فرمان، اللہ کے نبی کا ہر قول، آپ کا ہر کام اللہ کی اجازت کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اس کے اذن کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔